پروگرام سیاسی حوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں تمام ملک میں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، پولیٹیکل پارٹیز زور و شور سے کمپین چلا رہے ہیں، ہر صوبے میں، ہر حلقے میں، چھوٹے بڑے حلقے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مصروف ہیں، اور جس طرح کے لوگوں کو نشانات بھی الائٹ ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو، انڈیپینڈنٹس کو۔ اسی پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو ہمارے پینل ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ میرے پینلسٹ ہیں جمال شاہ کاکڑ صاحب، فارمر اسپیکر بلوچستان اسمبلی رہے ہیں اور اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ میرے دوسرے پینلسٹ ہیں بجار خان مری صاحب، رینون، آپ فیس ان کا بڑا جانا پہچانا ہے ایز اینکر۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے میر چنگیز جمالی صاحب، پیپلز پارٹی کے صوبائی سربراہ ہیں، اور جان بلیدی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل پارٹی کے۔ آغاز آپ سے کرتا ہوں، آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ بہت مہربانی۔ جمال شاہ کاکڑ صاحب، پہلے تو بتائیں کمپین کیسے جاری ہے؟ باقاعدہ ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی ریلی سے ایک کمپین کا آغاز کیا تھا پورا کوئٹہ، جو 9 PBs ہے اور 3 NA ہے، تو ہم نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ریلی سے آغاز کیا ہے۔ باقی سارا نیٹ ورک تیار ہے اور کل سے انشاءاللہ ہمارا ڈور ٹو ڈور اور کارنر میٹنگ یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اوورال آپ دے ملکی ظاہر ہے، آپ صرف بلوچستان، کیونکہ آپ سینٹرل عہدوں پر بھی رہے ہیں پارٹی میں اور صوبائی سربراہ بھی آپ رہے ہیں ادھر پارٹی کے، اوورال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مد مقابل آپ کے انڈیپینڈنٹ آپ کے لیے خطرہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز خطرہ ہیں، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز؟ شہزاد صاحب، سچ بات یہ ہے کہ جب یہ پچھلے 5 سالوں میں ملک کی جو صورتحال بنی، مہنگائی کی یا لا اینڈ آرڈر کی یا معیشت کی یا اقتصادیات کی، جب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئے تو عوام نے صرف نہیں، تمام پارٹیوں نے بھی، چھوٹی بڑی پارٹیوں نے توقعات رکھے کہ انشاءاللہ واحد الیکشن ہے، انتخابات ہے، اور عوام سے رجوع کیا جائے اور فیصلہ کر بیٹھے کہ اس دلدل سے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف بھی اس ملک کو نکالے گا۔ تو ہمیں تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہر جگہ لیڈ کرے گی۔ کیسے، کیا آپ کے پاس منشور کیا ہے؟ لوگوں کو کس چیز پر آپ راضی کریں گے کہ آپ نے اپنے ووٹ دیں؟ ہمارے پاس بہت بڑا منشور ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جو امپلیمنٹ شدہ منشور ہے، جو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ ہم اور اگر کچھ بھی نہ بتائیں، ہم 2013 اور 2018 کے درمیان جو پاکستان تھا ہم صرف وہ دکھائیں گے کہ یہ منشور ہے، وہاں سے دوبارہ سٹارٹ لیں گے۔ یعنی اس وقت مہنگائی کا کیا ریشو تھا، پیٹرول کتنا کا تھا، چینی کتنا کا تھا، ڈالر کی کیا ریٹ تھی، GDP گروتھ کیا تھا، اسٹاک ایکسچینج کیا تھا، لائن ایڈر کیا تھی، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ یہ منشور کافی نہیں ہے، تو ہم آج پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منشور پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو اس مہنگائی سے اور اس افراتفری سے نکالنا ہے اور پاکستان کی اقتصادیات بہتر کرنا ہے۔ موٹی موٹی یہ باتیں ہوگی، بعد میں بلوچستان کیا تک ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیا کیا کمی ہے، کیا کیا سیاسی محرومی ہے۔ اور میں ایک چیز اور صاحب آپ کو بتا دوں، تمام بلوچستان چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، ایک ہی لفظ قدر مشترک ہوتا ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے، بلوچستان سیاسی محرومی کا شکار، یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی وہی میاں نواز شریف صاحب ہے کہ جنہوں نے بلوچستان کی جتنی بھی قوم پرست پارٹیاں ہیں، مذہب پرست پارٹیاں ہیں، یا یہاں کے قبائلی زعما ہیں بڑے بڑے، ان سب کو سینے سے لگایا۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہوگا 2013 میں اکثریت ہوتے ہوئے اس نے ڈاکٹر مالک صاحب کو حکومت دی کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے، اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوری، آپ کو میں روکوں گا، ٹیلی فون لائن پر میر چنگیز جمالی صاحب ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جمالی صاحب۔ جمالی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جمالی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چھوڑ، ان سے بات کریں، مہمان سے بات کریں۔ میرے خیال میں ٹائم شاید لائن ڈراپ ہو گئی، تو آپ کہہ رہے تھے جی۔ میں بات کر رہا تھا کہ پھر نواب بگٹی صاحب جو بہت بڑا آدمی تھا بلوچستان کا، اس کے بچوں کے ساتھ نواب خیر بخش صاحب بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بیٹے نواب چنگیز صاحب
اور سردار عطاءاللہ مینگل صاحب بہت بڑا آدمی، اختر جان کو، محمود خان اچکزئی کو، مولانا فضل الرحمان یعنی کو، سب کو ساتھ لینے کے چلنے کی اچھا پالیسی. اور بالکل نہیں آیا ان کے ساتھ آیا، ان کو مین اسٹریم لیا ہے. اب جب وہ باہر سے آئے تو سب سے پہلے اس نے کوئٹہ اور بلوچستان کا دورہ کیا سب کی. تو اس حوالے سے بھی بلوچستانیوں کا، خاص کر میاں نواز شریف سے امید ہے تمام لوگوں کا کہ اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بلوچستان کے زخموں پہ وہ نمک وہ مرہم رکھیں گے. مرہم رکھیں گے. اور مجھے خود بھی امید یہ ہے کہ چونکہ میں پچھلے 5 سال سے پارٹی لیڈ کر رہا تھا اور سخت حالات ہے، لیکن مجھے یاد ہے جو پلاننگ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اسلام آباد سے ڈی اے خان موٹر وے تھا، ڈی اے خان سے روب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے چمن، کوئٹہ سے گوادر، کوئٹہ سے کراچی، ایک بہت اچھا پلاننگ بنا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. جمالی صاحب السلام علیکم. جمالی صاحب آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جمالی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں کوئی گڑبڑ ہے، دوبارہ ملائیں دیکھیں. جی تو ہم پر امید اس لیے ہے کہ مجھے یاد ہے میں لندن بھی گیا تھا اور پہلے بھی میاں صاحب سے میں اکیلے میں ملا تھا. تو بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں میاں صاحب نے مجھے بتائی ہے، اور ان کا بالکل یہی سوچ ہے کہ اگر بلوچستان خوشحال ہوگا، بلوچستان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. کیونکہ اللہ نے زمین دی، 45% ساحل دی ہے، ذخائر دی ہے. صرف بلوچستان کو ایک اچھا رہنما مل جائے جو ان کو سمجھ سکے، وہ میاں نواز شریف کی صورت. ٹھیک ہے. بجار خان، آپ نے ان کی بھی باتیں سنی اور ویسے بھی آپ کمپین کو مانیٹر کر رہے ہوں گے. ہم اوورآل پاکستان کی بات کریں گے، بلوچستان کی بھی ہم بات ضرور کریں گے، لیکن اوورآل پاکستان کی بات کریں گے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آج کی اس مہنگائی میں یا لوگوں کو خوشحالی دینے کے لیے کیا ان کے پاس منشور کیا ہے، کیا پروگرام، پارٹی پروگرام ہے جس میں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے؟ تھینک یو. میرے خیال میں چنگیز جمالی صاحب کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا. جمالی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے خیال میں جمالی صاحب آج جو ہے، میرے خیال ہم بہت آپ دور بیٹھے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں ٹیلیفون لائن میں بہت گڑبڑ ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جمالی صاحب پہلے تو بتائیں کہ پروگرام کیسا آپ کا چل رہا ہے، پارٹی پروگرام اور اوورآل پورے ملک میں. جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ موقع دیا. باقی یہ کہ ماشاءاللہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کافی چینج آیا ہے پیپلز پارٹی کے حساب سے، کیونکہ ہمیں ہر سیٹ پہ لوگ اس دفعہ ملے ہیں، جبکہ لاسٹ 2 الیکشنز میں ہمیں امیدوار نہیں ملے تھے. اور کوئٹہ کا اور دوسری سیٹوں پہ تو 5-5 10 امیدوار آئے ہیں. باقی ظاہر بات ہے جب ہوتا ہے پارٹی اپنے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور اس میں کچھ ظاہر بات ہے ایک کو سیٹ ملتی ہے، سب کو ٹکٹ نہیں ملتی، تو اس میں تھوڑا بہت. ادروائز ماشاءاللہ ہماری پروگریس کافی اچھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ صوبائی حکومت میں بھی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بلوچستان سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوگی. جمالی صاحب، ہم نے دیکھا کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے پنجاب میں پہلے اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، اب ایک دم ایکٹیو ہو گئی اور پنجاب میں بھی جا کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن جی بھٹو صاحب کی سیاست بھی لاہور سے سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ابھی ان کے نواسے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور جو پارٹی نے سی سی میں فیصلہ لیا کہ آپ لاہور سے ضرور لڑیں، پنجاب سے ضرور لڑیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری جو پارٹی میں ایک ریوائول ہے اور ہمارے جو جالے اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری دیگر سوشل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی بھی چاہت بلاول صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے ہو گئی ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بڑا اہم رول کرے گی اور انشاءاللہ ووٹ بینک کی دفعہ بڑھے گا، خصوصاً پنجاب میں. جمالی صاحب، پورے آپ کے لیڈر جو صوبائی لیڈرشپ ہیں یا دوسرے اس میں اتنی ہارشنس نہیں ہے. جو آپ کے ہیڈ ہیں، پارٹی ہیڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لاہور میں جا کر انہوں نے کافی چیلنج کیا کہ یہ شہر جو ہے یہ شہر کسی کا نہیں ہے، یہ شہر بھٹو صاحب کا ہے. کیا ایک دم سے ہارشنس کیوں آئی ہے؟
دیکھیں جی جس طرح وہ جو لاڈلے کو لایا گیا اور جو ریئیکشن چل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. میں خود بھی ہفتہ پہلے ذرا پنجاب گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتتاح ہے وہاں پہ پبلک کا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اس ماحول کو سمجھ دیا ہے اور عوام کی ماسز کی وہ جان بن گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برحق فیکٹر رہا, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پنجاب سے جو ہمیں پیپلز پارٹی انشاءاللہ دوبارہ واپس ریوائٹ کرے گی. جمالی صاحب ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ بیجار خان مری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بیجار خان صاحب میں جو پوچھ رہا تھا آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں. جی تھینک یو شہزاد صاحب. میں گفتگو سن رہا تھا شاہ صاحب کی بھی اور پیپلز پارٹی کے چنگیز صاحب کی بھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو وقت ہے نا, اس میں یہ نعرہ بازی, عوام کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنا, سلوگن دینا, یہ سارا کچھ یہ تو یہی موقع ہے, یہی ٹائم ہے, اس میں یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ پہلا کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد عوام اس نعرے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اور وہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے نعرے کے ساتھ ہی کہیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں جی, ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ابھی جس طرح چنگیز صاحب نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو نے جا کے لاہور میں کہا تھا کہ یہ ہمارا شہر ہے اور ہم اس میں اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر وہ سرائکی بیلٹ کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس وقت وہی جو ایک صوبہ سرائکستان ہے اس کا نعرہ دے کر ان کو وہ اپنی طرف اٹیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھ جائیں گے, اس میں کتنی عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح نون لیگ ہے, کوئی شک نہیں کہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ رہا ہمیشہ سے, انہوں نے وہاں سے جیتا ہے, میاں صاحب نے وہاں سے جیتا ہے, وہاں پہ کام کیے ہیں. لیکن اس دفعہ اس پرانے سلوگن کے ساتھ اگر وہ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور زرداری صاحب اپنے وہی پرانا سلوگن لے کر وہاں پہ جائیں گے, روٹی کپڑا اور مکان کے لے کر وہاں پر جائیں گے, تو میرے خیال میں عوام اس کو اس طرح رسپونڈ نہیں کرے گی. سلوگن ضرور چینج بھی کرنا ہوگا اور اس پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں اور اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے فوراً ہی بعد آپ اپنے اس سلوگن پہ یا اپنے اس پہ عمل درآمد شروع کرنا دیں کہ جس کے ذریعے آپ نے قوم کو اپنی طرف بلایا تھا, اٹریکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد آپ ایک اقتدار تک پہنچے ہیں. یہ صرف دو پارٹیوں کی میں نے بات کی ہے, باقی لیکن آپ کو بیجار خان آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی, کیا لوگوں کو جو آج درپیش مسائل ہیں اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے کوئی فوکس کیا ہوا اپنے الیکشن کیمپین میں؟ دیکھو الیکشن کیمپین میں تو ہر حال میں فوکس کریں گے, کیونکہ اس کو اگر فوکس نہیں کریں گے تو عوام ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے گی. وہ نہ نون لیگ کو پہچانے گی, نہ وہ پیپل پارٹی کو پہچانے گی, نہ وہ پی ٹی آئی کو, نہ جمعیت کو, نہ کسی کو, وہ کسی کو بھی نہیں پہچانے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جس نعرے کے ساتھ یہ نکلے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت سے عوام واقف ہے, وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کی معیشت کو بھی وہ دیکھیں, ان کے سامنے ہے, کیونکہ آج کل ایک ایسا دور ہے کہ بچہ سیاست سے واقف ہو چکا ہے. وہ پہلے ایک دور تھا کہ بہت کم لوگ تھے سیاست سے نہیں واقف تھے, آج سوشل میڈیا نے ہر بندے کو سیاستدان بنا دیا ہے, ملک کی معیشت سے ان کو واقف کر دیا ہے. اب جن کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا جب وہ آئیں گے اقتدار پہ, تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو ہوگا, جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات ہوں گے, ان معاہدات کو حتمی شکل دینی ہوگی, اور اس کے بعد ملک کے اندر جو ایک وائب چلی تھی, مہنگائی جو ایک عروج پر پہنچ گئی معاہدہ تو ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آگے. ایگزیکٹلی وہی جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ ہوگا, لیکن وہ چیلنج اس وقت ختم ہوگا جب یہ جمہوری تسلسل اپنے اس اختتام کو پہنچے گا کہ آپ ایک جمہوری گورنمنٹ تشکیل دیں گے. کیونکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا معاہدہ یہی ہے کہ میں اس وقت حکومت کے ساتھ معاہدات کروں گا اور ان کا شکل دوں گا کہ ایک جمہوری گورنمنٹ آئے گی. میں کوئی نگران سیٹ اپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا, میں کسی خدا نخواستہ ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں کروں گا. جب ایک جمہوری گورنمنٹ آئے گی تو ان کے ساتھ میں کروں گا. اور آج مجبوری ہے پاکستان کی اس وقت جو حالات ہیں ہمارے, کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کرنے بھی ہیں اور ان معاہدات کو اپنی شکل بھی دینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو ہم نے بہتر کرنا ہوگا. ہم اگر صرف ڈیپینڈ کریں گے ان پہ تو یہ ان دو پارٹیاں, تین پارٹیاں, چار پارٹیاں جو بھی آئیں گی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے یا انڈیپینڈنٹ کوئی گورنمنٹ آئے گی, اقتدار تک پہنچے گی. لیکن اس نے پہلے جو فوکس کرنا ہوگا وہ اپنے اقتصادی معاملات کو بہتر کرنا ہوگا, لیکن عوام پہ بوجھ ڈالے بغیر. اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے اقتصاد معاملات کو بہتر کرتی ہے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ عوام پہ بوجھ ڈالتی ہے, کوئی ٹیکسز ڈالتی ہے, مہنگائی کرتی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر وہ وہی ڈراپ. جمالی صاحب آپ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے جی جمال صاحب کاکڑ صاحب
ایک تو اشارہ بھی کیا انہوں نے کہ ہم نے کچھ پرابلمز ہیں ہمارے کہ ہم نے ان لوگوں کو خاص کر پرابلمز جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور ہر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا. یہ تو آپ کی پارٹی میں پنجاب سے بھی اس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں, بلوچستان میں بھی, تو کس طرح اس کو پھر آپ چیلنج کر سکتے ہیں, اس چیلنج کو کس طرح آپ فیس کر سکتے ہیں؟ شاہد صاحب, آپ کے سوال سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب تک گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم نہ سمجھے اور قول اور فعل میں تضاد ختم نہ کرے تو یہ مسائل بڑھتی جائے گی. اب میں نے پہلے شروع میں کہا تھا, شاید آپ لوگوں نے دھیان نہیں دی, اگر مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو اپنے موازنہ کرنا ہے تو باقی سب کچھ چوڑے بہت لمبی بحث ہو جائے گی. ایک لاہور ہے, ایک کراچی ہے, ان کو ترازو کے دو پلوں میں ڈال دیں. کراچی کا باقی سین چھوڑے, کراچی کے مسائل دے کہ کتنے حل ہوئے اور لاہور کیا بنا. لاہور تو یہاں تک لوگ کہتے ہیں چھوٹا پیرس بنا دیا انہوں نے. تو کارکردگی گراؤنڈ سے زبانی جمع خرچ سے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ صرف لاہور کو پیرس بنایا, سرائکی بیلٹ کو بالکل اگنور کیا. جب میں لاہور دکھاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں صرف لاہور نہیں. پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ پورے پنجاب کو ایک پلے میں رکھے اور پورے سندھ کو دوسرے پلے میں رکھے, پھر آپ موازنہ کریں کہ پنجاب میں کتنا ترقی ہوا ہے اور سندھ میں کتنا ترقی ہوا ہے. یہ ایک بات. دوسرا, مری صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ مخلوط حکومتوں سے کام نہیں بنے گا. میں آج بھی عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جس پارٹی کو بھی اپنے دے, جب تک مضبوط حکومت نہیں بنے گی اور اس کا مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگا. جب مضبوط کامیاب حکومت کے پیچھے مضبوط اپوزیشن کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تک وفاق میں مضبوط حکومت آئے گی, آئین کے تحت جمہوری طریقے سے آئے گی, عوام کے مینڈیٹ سے آئیں گے, تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ صرف قرض پہ کب تک چلیں گے, جب تک ہم وہ منصوبے نہ بنائیں جس سے ریٹرن ہو, ریونیو بڑھے. یہ چیزیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ جائے. جو پاکستان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جو پاکستان کے پاس کیا کیا ہے. لیکن چونکہ عرضی کام چلانے والے لوگ ہیں, ہم سپیڈ والے لوگ ہیں, جلد باز لوگ ہیں, آپ اس طرح منصوبے رکھیں تاکہ اس سے وہ ہو, رینیو جنریٹ ہو. اب صرف ایک سی پیک کو لے لیں. یہ سی پیک اگر آپ یہ صحیح طرح اس کی روح کے مطابق اس پہ کام ہو جائے تو پورا ایشیا کا گیم چینج ہے. پاکستان کے پاس مواقع ہے, لیکن اگر ہم سیاسی مستحکم حکومت بن جائے اور یہ ٹینشن ختم ہو جائے, الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, 5 سال پورا کرے گا نہیں کرے گا, نہیں. ابھی ہم نے ملک کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ اب اس سٹیج پہ سب ہم پہنچ گئے. عوام کا کیا قصور ہے؟ جو 2018 میں ہم لوگ 100 kg کا بوری 3000 کا لیتے تھے, اب 16000 کا لے رہے ہیں. میرے خیال میں پھر لائن پہ آ گئے ہیں جمالی صاحب. جی جمالی صاحب. جی سر. جی جمالی صاحب, کیا اوور آل ملک میں, جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, خاص کر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا منشور ہے, کیا جو آج عام آدمی کو درپیش مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا پارٹی پروگرام ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ ہاں جی, ہمارے جو 27 دسمبر کو محترمہ کی شہادت کا جو برسی پہ بلاول بھٹو صاحب نے 10 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا ہے الیکشن کمپین کے لیے, اس میں ٹاپ پرائرٹی مہنگائی اور غربت ہے, نوجوانوں کے لیے ہے, انفراسٹرکچر کے لیے ہے, خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے, اور یوتھ کا اسٹوڈنٹس ہے, کسان ہے, لیبر ہے. تو ان چیزوں کے لیے انہوں نے واضح ایک پیغام دے دیا ہے جو پیپلز پارٹی کا منشور میں جو بھٹو صاحب کا بھی تھا, روٹی کپڑا اور مکان, اس کو جو فیوچر آج کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے نیا لیٹسٹ چیزیں مل کر یہ اپنے منشور میں دیا ہے. الیکشن کمپین بھی اسی پہ چلا رہے ہیں. جمالی صاحب, معیشت پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ فوکس کر رہی ہیں کہ جب بھی ہم آئیں گے حکومت میں اور ہم نے جس طرح سے معیشت کو, برآمدات کو بڑھانا ہے, اپنے ریونیو گروتھ کو جو ہے بڑھانا ہے, وہ اس کے لیے کیا آپ کے ملک میں کیا پولیٹیکل پارٹیز جو دوسری پروگرام دے رہے ہیں, تو آپ کوئی ایسا یونیک پروگرام دے رہے ہیں جس سے
معیشت پہ جو ہے وہ بہتر ہو اور صحیح سمت کی طرف جائے؟ یہ بالکل پیپلز پارٹی کا یہ ہے بھی صحیح ہے کہ جو بھی اس میں لینے ہیں معیشت کے بارے میں اور جو اپنا ہمارا اکنامک سچویشن ہے، جو موجودہ اکنامک سچویشن ہے، اس کے لیے اگر ساری پارٹیز بھی بیٹھ جائیں اور میں سمجھتا ہوں ایک پرماننٹ پالیسی میٹرز اس معاملات میں ضرور ہونے چاہیے، اور دیگر پارٹیز کے مثبت اور پازیٹیو چیزیں آئیں گی تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اس معاملات کو کریں۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور آنے والی جنریشن، ہمارا فیوچر اسی پہ ہی سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا بھی چاہیے۔ جمالی صاحب آ رہے ہیں، لیڈرشپ دورہ کر رہی ہے آپ کے ایریا میں یا نہیں؟ جی کل انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالی میں یہ بڑا جلسہ ہوگا، اور اسی طرح 1 فروری کو خوزدار ڈویژن کا جو کلات ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کافی نون لیگ کی طرف ان کی لیڈرشپ نے ایک دورہ کیا، آپ کے تو یہ ایونٹس تقریباً کوئی 4-5 ایونٹ ہو گئے، بہت زیادہ فوکس کر لیا آپ نے بلوچستان کو۔ ہاں جی، زرداری صاحب نے بہت سیریس لیا ہوا ہے، اور زرداری صاحب کا میں سمجھتا ہوں بلوچستان پہ اثر بھی ہے اور یقین بھی ہے ہماری عوام کا، اور ساتھ ساتھ جو نئی قیادت آئی ہے ہماری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جو محترمہ کے ویژن کے ساتھ ہمارے شہید بھٹو صاحب کے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو بلاول بھٹو کی جو چاہت ہے فورن منسٹر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑھ گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظریں ہیں کہ بلوچستان میں حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی، حکومت ادھر بھی اعلیٰ وزیر اعلیٰ آئے گا اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہمارے پرائم منسٹر آئیں گے۔ لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ پارٹی کے ٹکٹس پر جو آپ نے ایک اشارہ دیا، میں نے جمال شاہ کاکڑ صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے تو ویسے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کیا، اس پرابلم کو کیسے وہ کریں گے؟ تو آپ کے تو کافی حلقوں میں جن کو ٹکٹ نہیں ملا، لیڈرشپ پہ یہ بھی چیزیں لی ہوئی ہیں کہ آگے سینٹ بھی آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہر کسی کو ایڈجسٹ بھی کرتی ہے، اور جو ہمارے سینئر کولیگز جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے، اور کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے بھی کل بات کریں گے، عدی فریال کو بھی یہی بولا ہے کہ ہمارے جو تنظیم اور ہمارے جو پرانے ورکرز ہیں ان کو اگر کہیں یہاں پہ کمی بیشی ہوئی ہے ان کو آگے ایڈجسٹ کیا جائے، کسی نہ کسی صورت میں ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، کس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ جیسے کوئٹہ میں کچھ تھوڑے سے خاص کر مین پولیٹیکل پارٹیز جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد کھڑے ہیں، اور پھر اسی کو سے ڈیمیج ہو جاتی ہے پارٹی، اور جو وننگ ان کی چانسز ہوتے ہیں اس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں شہزادہ صاحب، اصل میں یہاں مسئلے دو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں لوگ پارٹی کے ساتھ انوالو ہیں بڑے عرصے سے، اور آخری ٹائم پہ اگر آپ آ کے اس شخص کو ڈراپ کر دیں اور آپ کو کہیں کہ جی میں آپ کی جگہ پہ کسی اور بندے کو پارٹی ٹکٹ دے رہا ہوں، تو وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف وہ اکیلا بلکہ اس کے پیچھے پھر ایک بہت بڑے ووٹر کی ایک تعداد ہوتی ہے جو وہ ساری پھر بدزن ہو جاتی ہے اپنی پارٹی سے۔ تو یہ ایک المیہ رہا ہمارا کہ ہمارے بلوچستان میں ایک چیزیں جس سے آپ بھی آگاہ ہیں ہم بھی آگاہ ہیں کہ یہاں پہ بہت کم لوگوں کا نظریاتی ووٹ بینک ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نظریات کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں، یہاں پہ شخصی ووٹ زیادہ ہے، یہاں پہ قبائلی ووٹ زیادہ ہے، یہاں پہ ایک بندہ الیکٹیبل ہے یا اس کے ووٹ ہیں، وہ جس بھی پارٹی میں جاتا ہے تو وہ اپنا ووٹ بینک ہی ساتھ لے کے جاتا ہے، لوگ اس شخص کو جانتے ہیں، اس شخص کو ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ کچھ الیکٹیبلز ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر آپ پارٹی میں لاتے ہیں وہ لوگ ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں اینڈ ٹائم پر، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے۔ ابھی جس طرح چنگیز صاحب کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ آپ بلوچستان میں بنانے جا رہے ہیں، بلوچستان میں کبھی بھی ایک پارٹی بنانے بہت مشکل ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ ایک مخلوط گورنمنٹ رہی، اور اس وقت بھی آپ کے اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سب کے سامنے صورتحال ہماری ایک بڑی ایک حد تک واضح اور کلیئر ہے کہ کہاں سے کس کی کتنی جو پوزیشنز ہے وہ سٹرانگ ہے، اور کتنے ووٹ کس کے آ سکتے ہیں، اور کون سی پارٹیاں آ کر وہ ایک مخلوط گورنمنٹ اپنی حکومت بنا سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ٹکٹ کا معاملہ ہوتا ہے، میرے خیال میں اس میں دیکھیں نا، ایک طرف دیکھیں عجیب سی بات ہے، جی میر یعقوب بزنجو صاحب، جی
ان کو دو پارٹیاں پلیٹ میں رکھ کے ٹکٹ دیتی ہیں, منتیں کرتی ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے ٹکٹ ایک کبھی نہیں لینا جی. کوئٹہ میں ادھر دیکھتے ہیں وہ ٹکٹوں کے لیے ان کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں ادھر ٹکٹ وہ نہیں ملتا. یہ کیا ہوا ہے؟ اب کچھ میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ الیکٹیبلز یا کچھ فگرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پارٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک کنفرم سیٹ آنی ہے اور اس سیٹ سے میری پوزیشن مستحکم ہوگی اور میرا اسمبلی میں جانا, اقتدار میں جانا میرے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن جب وہ لوگ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں یا لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے وہ پوزیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ سیدھے چلے جاتے ہیں اور وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آزاد حیثیت سے جیت بھی جاتے ہیں. اور اس وقت تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب اور پولیٹیکل نہیں, اور پھر جیت بھی جاتے ہیں, پھر وہی پولیٹیکل پارٹی ان کے گلے میں ہار ڈال کے ان کے کہتے ہیں ویلکم. یہ ایک بڑا ایک دوگلی پالیسی میں اس کو کہوں گا کہ اندر سے پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹکٹ دے کے راضی کیا, اس کو میں آزاد حیثیت سے بھجوا رہا ہوں, آپ بھی راضی رہیں, جیتیں گے آپ, اس کو میں نے ٹکٹ دے کے اپنے ساتھ بلایا, یہ ووٹ بھی آپ کی طرف آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ آزاد حیثیت سے جیتنے کے بعد پھر وہ آتا ہے. لیکن حالانکہ یہ کلیئر کٹ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے, اور اگر ایسا کوئی شخص جو پارٹی میں ہوتے ہوئے وہ آزاد لڑتا ہے اور وہ بعد میں جیتا ہے تو اس کو پارٹی میں جگہ نہیں ہوتی, اور نہ ہی میرے خیال میں اس کو دینی چاہیے تھی. اور یا تو اس کو ٹکٹ دے دیں, یا اگر وہ آزاد جا رہا ہے تو جانے دیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ویلکم کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ہار ڈال دیتے ہیں, پھر وہ آپ کا نعرہ بھی لگا لیتا ہے, آپ کا چہرہ بھی بن جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم کوٹ کریں, آپ کو یاد ہے سینٹ میں جی ان کو ٹکٹ دیا گیا اس وقت کے حکمرانوں نے, جی جو وہ پارٹی اب ٹکڑوں میں تقسیم ہے, بالکل, انہوں نے ان کے ٹکٹ ان سے واپس لے لے جب یہاں شور مچایا, اور پورے ان پہ بلوچستان میں جو جتنے ان کی پارٹیوں نے سب نے ان کو ووٹ بھی دیا, اور پھر الیکٹ کر کے پھر اس کے بعد وہی واپس ہار ڈالے اور ان کو بولا جی ویلکم ہو گیا. یہ بڑا اصل میں ووٹر کے لیے, یہ قوم کے لیے یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہوتا ہے, اور وہ چیزوں کو جب ہیں نا تو وہ ایک ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے الیکٹیبلز ہمارے سامنے یہ کرتے ہیں, ہمارے لیڈر ہمارے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص کو وہ ایک دفعہ پارٹی میں لاتے ہیں, پھر اس کو پارٹی میں نکالتے ہیں, پھر ایک شخص آ کے پارٹی میں جوائن کر لیتا ہے, پھر وہ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ دیتا ہے. 6 مہینوں میں 3 دفعہ پارٹیاں چینج ہوتی ہیں یہاں پر, جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس دفعہ پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے, وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے, اور اس کو پھر 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ پارٹی شاید اقتدار میں نہ آئے, دوسری پارٹی آئے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے. یہ آزاد جو امیدوار ہیں یہ شاہ صاحب کے لیے بھی تھریٹ ہے, یہ پیپل پارٹی کے لیے بھی تھریٹ ہے, یہ نیشنل پارٹی کے لیے بھی ہے, یہ جمعیت کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے ان کو فوکس ضرور رکھیں, ان کو اگنور نہ کریں یہ پارٹیاں کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا, ٹکٹ نہیں دی. یہی بات ہم جماعت شاہ کاکر صاحب سے بات کرتے ہیں نا, یہ جو لوگ الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے پارٹی کی کہ یہ تو جیتنے والا گھوڑا ہے, اس کو ضرور اپنے اس میں لیں, لیکن پھر پارٹیز میں کتنا یہ اپنا ہولڈ قائم کرتے ہیں اور پھر کتنے نقصان دہ ہیں یا یہ عمل کہ کارکن کو ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, آپ وہ سیٹ بھی جیت سکو گے. بہت گہرا اور بہت مشکل سوال آپ نے کیا, اور میں جو سوچتا ہوں اور میں جو کرتا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن بعض صوبوں میں مجبوری بھی بن جاتی ہے. اب ہمارے ورکر بہت سینئر ورکر ہے, بہت اچھے کمیٹڈ لوگ ہیں, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ سیٹ جیت سکے, نہ وہ وسائل ہے, نہ وہ اثر ہے, نہ وہ اپروچ ہے. تو نوٹیبل بھی پبلک منتخب کرتے ہیں, یہ بھی گلہ پھر پبلک سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کرتے ہو جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں. اصل میں وہ بھی گلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں تو اس نظریے کا خاوند ہوں جیسے مری صاحب نے کہا. اب میں پارٹی کو 5 سال سے لیڈ کر رہا ہوں, ابھی بھی لیڈ کر رہا ہوں, جنرل سیکریٹری ہوں. مجھے میاں صاحب ایک اشارہ کر دے میں وڈرا ہو جاؤں گا. ہاں, یہ آپ نے خود یاد دلایا. اگر میں آپ سے یہی سوال کروں, آپ نے خود یہ چھیڑ دیا کہ میاں صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے سنا گیا تھا کوئی ایسے اعلانیہ کہ ہم مین پولیٹیکل پارٹیز جو بلوچستان میں ہیں ان کے سربراہان کے خلاف ہم اپنا بندہ نہیں کھڑا کریں گے. کیا ہوا اس کا؟ تو اسی کے لیے میں انتظار میں تھا. اب میں اس کے باوجود کہ اپنے منہ سے تعریف نہیں کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس حالات میں پارٹی کو اٹھایا تھا. بالکل. مجھے ابھی قائد محترم صرف اشارہ کرے, میں وڈرا ہو جاؤں گا اور اسی طرح کام کروں گا جیسے اپنے لے کرتا. کیونکہ آپ نے اچھا ایک منٹ, تو یہ اس کو کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن. پارٹی ڈسپلن. میں چونکہ ڈسپلن والا آدمی ہوں, اگر میں اپنی سیٹ میں ناراض ہوتا ہوں یا اپنے ذات کے لیے ناراض ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پارٹی سے وفادار نہیں ہوں. سنسیئر نہیں تھا. نہیں, اگر آپ نے اس کا دیکھا کہ محمود خان صاحب وڈرا کر لیا انہوں نے پیشین سے,
اور کوئٹہ سے جو ہے محمود خان صاحب کھڑے ہیں, 3 حلقوں سے وہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے JUI نے ان کے حق میں کر دیا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں سے بھی پشین سے مولانا فضل الرحمان کے, اگر آپ کی ادھر کوئی جماعت کا کوئی بندہ ہے وہ وڈرا ہو جائے گا, ادھر آپ وڈرا ہو جائیں گے, ایسا کوئی ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی ہمیں پارٹی کی طرف سے گائیڈ لائن نہیں ملا ہے. اگر مل گیا ابھی تو ٹائم بھی خیر گزر گیا وہ کاغذات واپس لینے کی. ابھی ہماری پارٹی میں عاطف سنجرانی ایک سمے تھا, کل آیا خوشی خوشی سے میرے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ میں پارٹی کے حق میں آپ کے حق میں وڈرا ہوا رہا ہوں. بہت اچھی اس نے شروعات کی. اسی طرح PB 43 میں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے وڈرا کیا, اور 44 پہ تھا. یہ ایک اچھی روایت ہے. لیکن اگر آپ آزاد کھڑے ہوں گے وہ پھر بھی آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں. جیسے مری صاحب نے کہا, نہیں, مسلم لیگ نون میں کم سے کم اس بارے میں اب وہ گنجائش نہیں رہی. انشاءاللہ جہاں تک ہمیں ہدایت ہے, یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جس نے پارٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی یا آزادی حیثیت میں کھڑے ہوئے یا پارٹی کے اگینسٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ ورک کیا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ ہمیں وزیر ہدایت ہے. آپ سے سوال, آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک منظرنامہ تو بلوچستان کا دے دیں کہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جمالی صاحب نے دعویٰ کر دیا, یہ سوال آپ کے بعد پھر میں ان سے کروں گا کہ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھو, پہلے میں شاہ صاحب کی ایک اور بات کی طرف جاؤں گا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو ورکر ہوتے ہیں ان کے پاس وہ فائنینشیل پاور نہیں ہوتے کہ وہ جا کر اپنا ورک کریں اور وہ جیت کر آ جائیں. یہ بات میرے خیال میں شاہ صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کی پارٹی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی ہی برانڈ ہو, وہ کسی کو بھی کھڑا کریں. اس کے پاس فائنینشیل پاور ہے یا نہیں ہے یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. جب پارٹی نے ایک بندے کو ٹکٹ دیا, ایک ورکر کو آگے لایا, تو عوام لیکن مری صاحب ابھی تو عوام کا بھی تو بڑا برا حال ہے. عوام کا بھی تو برا حال ہے. جب تک آپ بہت سی بات کر رہے, صرف پوائنٹ آف آرڈر. پنجاب میں اسی طرح فارمولا ہونا چاہیے کیونکہ کمبے کو ووٹ دے دو ان کا ووٹ ملے گا. بالکل درست ہے. میں پسند ہے ڈیرہ بوگٹی میں یا ہمارے اسنیوں میں میرا ایک ورکر ہے, بہت غریب اور بہت محنتی ورکر ہے. اب ایک طرف وہ ہسنی ہے, ایک طرف سردار فتح ہسنی ہے. یعنی بلوچستان کا تو قبائلی معاشرہ ہے, وہاں پہ اس طرح نہیں کہ نون کے ووٹ ہے. ہاں, پنجاب میں اکثر ترجیح ایسی اپنے جو پارٹی کا پیس ہے ان کو دیا گیا. بلوچستان میں آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جمال شاہ صاحب یہ بھی تو ہے نا, اگر پنجاب میں غریب کارکن کو اس کو کروڑوں روپے کون دے گا جلسے جلوس کرنے کے لیے؟ لوگوں کا بھی تو تھوڑا ہے, لوگ بھی ادھر ہی زیادہ جاتے ہیں کہ جہاں پر دوپہر کا کھانا ہو, کوئی اس میں کوئی. جو میں نے سوال کیا تھا کہ اصل گلا کہاں بنتا ہے کہ بھائی پبلک بھی سب سے بہترین احتسابی ادارہ پبلک کا ہے ووٹ کے ذریعے. اگر پبلک کہا یہ کرے کہ جو 5 سال جو جس کا نمائندے ہو اس کو صحیح طریقے سے دیکھ لے, اور ان کو پتہ چل جائے نمائندے کو کہ اگر میں نے صحیح کام نہیں کیا, میں نے چوری کی, میں نے کرپشن کی, میں نے اچھی خدمت نہیں کی, تو پبلک. ٹائم کم ہے, ذرا مجھے بتا دیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جمالی صاحب نے تو دعویٰ کر دیا اور ان کے جو لیڈرشپ ہے یہ ان کا میرے خیال میں 4تھا 5واں ایونٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں خوزدار بھی جائیں گے. بے شک آج جتنے بھی آ جائے, آج مجھ سے لکھ لے, بلوچستان میں مسلم لیگ نون لیڈ کرے گا. اور یہ بات صحیح ہے کہ سنگل پارٹی کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا ہے. ہمارے پاس جو PDM کی پارٹی ہیں, جو بھی سیٹیں نکال کے آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور لیڈ کرے گا مسلم لیگ نون. آپ بتائیں کہ کیا کس طرح اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں آگے 3 پارٹیوں کی مشترکہ گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں, اور اس میں چند آزاد لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ اپنے ووٹ کس کو دیتے ہیں. لیکن جو مین سٹریم کی 3 پارٹیاں ہوں گی, وہ 3 پارٹیاں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. لیکن وزیر اعلیٰ کے لیے بھی میں 3 کینڈیڈیٹ دے رہا ہوں, 3 مختلف پارٹیوں سے میں 3 کینڈیڈیٹ دیکھ رہا ہوں. اور جب یہ حتمی رزلٹ آئیں گے اس کے بعد ان کا مل بیٹھنا, اور اس کے بعد تھوڑا سا ان کے اندر وہ ایک کشمکش پیدا ہوگی کر کے اپنی طرف ذرا کھینچے گا, اور اسی میں سے ایک پارٹی ایسی ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے, اور وہ پارٹی بیچ میں شامل ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کی ووٹ کو جدھر شامل کرے گی وہاں سے وہ گورنمنٹ بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور لیکن وہ جو 3 مضبوط کینڈیڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 3 مضبوط کینڈیڈیٹ اپنی جگہ پہ ہوں گے. فیصلہ پھر بھی میں ہو سکتا ہے, یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, کہ ان کو پھر 2.5 سال کا کرنا پڑے کہ 2.5 سال ایک کرے گا اور 2.5 سال دوسرا کرے گا. یہ فارمولا بلوچستان میں تھوڑا سا کھل کے بتائیں نا, ہمارے لوگوں کو کھل کے بتائیں, مجھے بتائیں کہ کس نے لیڈ کون کرے گا حکومت. دیکھو, لیڈ ایک گورنمنٹ تو کوئی بھی نہیں, کوئی ایک پارٹی کو میں کہوں گا نا, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ
ایک ایسا میں سچویشن دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ برابر ووٹ دیکھ رہا ہوں. میں شاہ نہیں صاحب تو آپ اس طرح تو نہیں کہہ رہے ہیں سب کو کہ نہ نون بنائے گی نہ پیپلز بن رہا ہے, درمیان میں کوئی اور, آپ اس طرح نہیں, اس طرح میں نہیں کہہ رہا ہوں. درمیان والا جو ہے وہ درمیان میں ہی رہے گا, اس کے کچھ ووٹ ہوں گے, ان کی اہمیت ضرور ہوگی اس وقت پر, اینڈ ٹائم پر ان ووٹوں کی ضرورت بہت زیادہ پڑے گی اور ان کے پاس تینوں پارٹیوں کو جانا پڑے گا. نون کو بھی جانا پڑے گا, نیشنل پارٹی کو بھی جانا پڑے گا, وہ تو جے یو آئی ہے, وہ تو جے یو آئی جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, اور ان کو مل کر اپنی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. تو یہ جو تین مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, ان تینوں میں سے جو دو کا ٹاس ہوگا کہ ان میں سے اب فائنلی جو ہے نا وہ 2-2.5 سال کا کریں گے. شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرا تجزیہ کہ بلوچستان میں ایکسپیریمنٹ ہوتا رہا اور یہ ایکسپیریمنٹ آگے آنے والے وقت میں بھی یہ ان کو کرنا بھی پڑے گا اور ہوگا بھی ایسے ہی. نہیں تو آپ 2.5 سال کا تجربہ جو ہے کوئی دوبارہ اچھا نہیں رہا. میں اتنا کہوں گا, لکھ لیں, بلوچستان میں چیف منسٹر جو بھی ہوگا وہ نون کا ہوگا, نہیں نون کا نہیں, جو بھی ہوگا نواز شریف اس کو نامزد. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس وقت بالکل ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے سنا, آج ہم نے ڈسکس کیا اور اوور آل سچویشن. شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوال سے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.